بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں گے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مسجد اقصیٰ یہ ایک تاریخی مسجد ہے، فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے، جو ان دنوں میں ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ شرعی طور پر اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر اس مبارک مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہیں کہا جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی پیش نظر دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصیٰ کو بڑی ہی عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع سے مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد سے سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس مبارک سفر کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیات دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پہلے مسجد اقصیٰ کی جانب ہی رخ کر کے تقریباً 17 مہینے تک نمازیں ادا کرتے رہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، جبکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کعبہ شریف کی طرف ہو۔ صحیح اور مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والے مسجد کے حوالے سے سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا، مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا، پھر کون؟ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، 40 سال۔ پوری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تاسیس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ محدثین نے مزید یہ بھی وضاحت کی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیری تجدید کی، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تجدید یعقوب علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام نے کی، اور سلمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ ایک حدیث مبارکہ میں مسجد اقصیٰ سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر حج یا عمرہ ادا کرنے والے کو اگلے اور پچھلے گناہوں کے معافی کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرہ کا احرام باندھا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔
امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو مختلف ابواب کے ذریعے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کیا جائے، اور وہ ہیں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ایک حدیث شریف میں ہے، مسجد اقصی میں ایک پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر بتایا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کی نماز اپنے گھر میں ثواب میں ایک نماز کے برابر ہے، اس کی نماز محلے کی مسجد میں 50 نمازوں کے برابر ہے، اس کی نماز جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے، اس کی نماز مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اسی طرح اس کی نماز میری مسجد، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی شخص کی ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصی کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اسی مسجد سے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ہوا۔ اسی سفر معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث میں آیا ہے۔ نماز والے حصے کا حاصل یہ ہے کہ اول اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ آپ کی امت ان 50 نمازوں کو ادا نہیں کر پائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نماز کی تعداد کی کمی کی درخواست کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نماز کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں امت محمدیہ کے لیے باقی رکھیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب 15 جولائی 1099 کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت ہی زیادہ رد و بدل کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو مسجد اقصی کو عیسائیوں کے خرافات سے پاک کیا گیا۔ 88 سالوں کے علاوہ عہد فاروقی سے بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر چند سالوں سے پھر مسجد اقصی اسرائیل کے قبضے میں ہے، مگر آج بھی مسجد اقصی کا انتظام وزارت اوقاف اور شؤون مقدسات اسلامیہ کے تحت ہے۔ دوستو مل کے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو ان ظالم و جابر اور غاصب لوگوں کے قبضے سے آزاد کرا دے اور فلسطینیوں کی قربانی باآور ثابت ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اور آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔